توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی عظیم محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ درس قرآن کے چند لمحات اللہ پاک قبول فرمائے اور یہی چند لمحات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ترتیب کے مطابق جو ہمارا درس قرآن چل رہا ہے، اس کی آج میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تینوں آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کو موت فرشتے دیتی ہیں، جن کی وفات فرشتے کرتے ہیں، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، قالو تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم تم کس حال میں تھے، قالو جواب میں وہ فوت ہونے والے کہتے، کنا مستضعفین فی الارض ہم زمین کے اندر کمزور تھے، قالو تو فرشتے ان سے پھر کہتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا اس میں تم ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم پس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا کتنی ہی بری جگہ ہے وہ۔ پھر مزید فرمایا، الا المستضعفین مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، من الرجال مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلہ جن کے لیے کوئی تدبیر نہیں سوجتی ان کو، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی ان کو رستے کی خبر ہے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ ان قریب اللہ ان یعفو عنہم اللہ ان کو معاف فرما دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنیں۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، چند ایک روایات ہیں ان آیات کے شان نزول میں، وجہ نزول میں، سبب نزول میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ایک روایت ہے ان آیات دے شان نزول دے وچ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ یہ والی آیات انہاں لوگاں دے متعلق نازل ہوئی کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام کلمہ پڑھ لیا سی سرکار تے ایمان لے آئے، مکے دے رہن والے، تے جدو سرکار مکے چ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ طاہرہ تشریف لے کے آ گئے، تے وہ لوگ جنہاں نو انہاں دے مکانات، انہاں دے کاروبار، انہاں دے رشتہ دار، دیگر معاملات، دیگر اشیاء دی محبت نے انہاں نو مکہ نہیں چھوڑن دیتا، انہاں دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیاں نے کہ جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو گئے سن لیکن ہجرت فرما کے تے وہ سرکار دے نال نہیں گئے، مکے رہ گئے،
کہ اس وجہ تو کوئی اپنی دکانداری نال محبت کردا ہے، کوئی کاروبار نال محبت کردا ہے، اپنے مکانات نال، رشتہ داراں نال، عزیز و اقارب نال، سہریاں نال، پیکیاں نال، نانکیاں نال، جڑے انہاں دی محبت دی وجہ تو مکے دے وچ رہ گئے، ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے، تے انہاں دے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جدو فرشتے انہاں دے کول آندے نا تے انہاں دی جان قبض کرن تو پہلے جدو انہاں نال گل بات کردے، ہاں جی تساں کس حال وچ ہو، وہ جواب وچ کہندے کہ اور اس حال وچ ہوندے کہ ظالمی انفسہم، کہ اپنے آپ تو ظلم کر رہے ہوندے سن، تے جدو فرشتیاں نے آ کے انہوں نے پوچھنا ہاں بھی تساں کس حال وچ ہو، فرشتے بھی او والے جڑے روح قبض کرنا آندے سن، جڑے کی کرنا آندے سن، توفاہم الملائکۃ، جو ان کو فوت کرنے کے لیے، ان کی وفات کرنے کے لیے آتے، تو جدو آندے تو انہوں نے پوچھ دیا ہاں جی تساں کس حال وچ ہو، وہ کہندے اساں تے بڑے مجبور ہاں، اتنے مکے چ پھس گئے ہاں، اساں تے کھول کے بات بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرشتے انہوں نے کہندے تساں مجبور کیڑی گل دیو، علم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ دی زمین وسیع نہیں ہے، کتنی کھلی اللہ پاک دی زمین ہے، تساں شہر مکہ وچ کیوں تساں رہے ہو، تساں ہجرت کیوں نہیں کی تھی، تے جدو انج فرشتے کہندے فاولئک مأواہم جہنم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ انہاں دی بہانے بازیاں نے کہ جڑے ہجرت کر کے سرکار دے کول نہیں گئے، مجبور نہیں ہیں، او اپنے او مال و متاع دی محبت وچ پھسے ہوئے نے۔ اچھا ایک اے بڑی روایت ہے، ایک ہو روایت ہے، مفسر فرماندے نے کہ اس مراد او والے لوگ بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں جدو سرکار مکے تشریف فرما سن، انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، متاثر ہو کے صحیح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سرکار مکے تشریف فرما سن، تے سرکار دے نال رہ کفار دی کچھ زیادتیاں بھی برداشت کی تھی انہوں نے، تے جدو سرکار مدینہ طیبہ طاہرہ تشریف لے کے آ گئے، تے جڑے او لوگ سن اس ویلے نہ آ سکے، مکے رہ گئے، لیکن مکے رہ کے انہاں دی کچھ حالت اس قسم دی ہو گئی سی کہ انہاں محسوس کرنا لگ پیا بے جنہاں نال سے کلمہ پڑھیا سی او تے چلے گئے، لہذا اسا تو ہن مکے رہنا ہے، جی میں اکثر بندہ کہنا ہوں تیرے پیچھے کون لڑے، تو چلا جانا، کل نو اسا تو مڑ ایتھے رہنا ہے نا، پتہ نہیں کنی دیر ایتھے رہنا ہے، کیوں جی یہ بندہ ایڈی بڑی گل کردا اسا تو مڑ ایتھے رہنا جی میں موت نے آنا نہیں ہے، مطلب میں تو تیرے نال نہیں کھڑا ہو سکدا نا حضرت جی، تساں باویں جنی مرضی کھری گل کرو، اسا تواڈے نال نہیں کھڑے ہو سکدے، تساں تے کل نو چھڑ کے اونوں چلے جانا، اسا تے مڑ ایتھے رہنا ہے، کنی دیر بھائی رہنا ہے ایتھے، کیوں جی توجہ کر دے پے ہو، کنی دیر رہنا ہے، کوئی پکے ڈیرے لا کے آیا ہے، کوئی پکے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، بھی ایتھے رہنا ہے، جس رہن دی وجہ تو کلمہ حق نہیں کہہ سکدا، مطلب حق دی کھری گل نہیں کہہ سکدا، کوئی پکے ڈیرے لا کے آیا ہے، جبکہ رب ذوالجلال دا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماندا ہے کہ کسے نفس دی جڑی موت ہے وہ تخیر نہیں ہوندی اودے وچ، کسے بھی نفس دی موت مؤخر نہیں ہوندی، ایک لمحے واسطے بھی نہیں ہوندی، جس ٹائم اوندا ویلا آ گیا انہیں یہ نہیں کہنا بھی ہن تو کمیر رہنا ہے، کمیر دے کیڑے محلے وچ رہنا ہے، نہیں پھر تو تے ایتھے رہن آیا نا، تو تے کلمہ حق نہیں کہہ سکدا کیونکہ تساں ایتھے رہنا ہے، لہذا تیرے واسطے کوئی رعایت ہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا جملہ سننا جی، ہن او جے لوگ سن نا مکے رہن والے جے سرکار تشریف لے گئے انہوں باقی بیلی مکے رہ گئے، تے جدوں انہاں ویکھیا بھی سرکار تے چلے گئے، جدوں انہوں نے تک کہنا تے پیچھے مرتد ہو گئے، او جے پیچھے مرتد ہو گئے نا اس گل تے مرتد ہوئے کہ او بھائی سرکار تے چلے گئے انہاں ساتھ مڑے نہ چ رہنا ہے، تے پھر او انہاں ورگے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، رب ذوالجلال نے انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، اے او لوگ نے جنہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، جڑا بہت برا ٹھکانہ ہے، نال رب ذوالجلال نے ونڈ کر کے انہاں لوگاں نوں الگ کر چھڈیا مکے دے رہن والیاں وچوں جڑے لوگ واقعتاً کمزور سن، جڑے لوگ واقعتاً مجبور سن، فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جنہاں نوں کمزور کر دیتا گیا مجبور ہو گئے، کون؟ من الرجال، مرد بھی، والنساء، عورتاں بھی، والولدان، اور بچے بھی، لا یستطیعون حیلۃ، انہاں کول کوئی تدبیر بھی نہیں سوجدی پئی کہ اتھوں جا کے نکلنے ہو، ولا یہتدون سبیلا، رستے دی بھی خبر نہیں انہاں نوں، فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ان قریب اللہ انہاں نوں معاف کر دے گا۔ اے جڑے ساڈے کول ہیلے بہانے ہیں نا جی، میں نماز پڑھن نوں بہوں دل کردا ہے لیکن میرے نا کپڑے نہیں صحیح رہندے، بہوں دل کردا ہے میں نا تھک بڑا جانا، یہ وہ ٹائم نہیں ملدا، اے جڑے ساڈے ہیلے بہانے نہیں، اللہ انہاں سارے تو واقف ہے،
اے ہیلے بہانے بس میں آدھے آپ آدھے نفس نو تھوڑا مطمئن کرنے واسطے کہ یار واقعی میں عذر دے وچاں، واقعی میں عذر دے وچاں، میں اے ہیلے بہانے میں اپنے دوست احباب دے سامنے تے کر سکنا، اپنے ماں باپ دے سامنے کر سکنا، مولوی صاحب دے سامنے کر سکنا، دیگر دوست احباب دے کر سکنا، انہاں مطمئن کرنے واسطے۔ لیکن رب اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاندا ہے کہ کیڑا بندہ مجبور ہے، کیڑا معذور ہے تے کیڑا بہانے باز ہے، اللہ بہتر جاندا ہے۔ لہذا ساڈی نظر بھی اتھے ہونی چاہیے جڑی بارگاہ دے وچ تساں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد واضح طور تے فرما چھڑیا، فرمایا لا یستطیعون حیلا، فرمایا کہ جنہ کول کوئی تدبیر نہیں نا ہے انہاں نوں اساں جاننے ہاں، جڑے مجبور واقعی ہیں انہاں نوں اساں جاننے ہاں، جڑے کمزور ہیں انہاں دی کمزوری نوں جانا، تے جڑے کو بہانے مار دے پے نا اساں انہاں دے بہانے تو بھی واقف ہاں۔ لہذا یہ تھانوں مینوں چاہیے کہ اسی ہلے بہانے یہ نہ کریا کریے۔ یہ بڑی ایمان دی کمزوری دی علامت ہوندی ہے کہ میں اندروں کچھ ہو رہا تو اتو بہانے مار کے کیڑی ذات نو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پناہ جڑے مطلب سب تو ہر شے تو باخبر ہے، ہر شے تو جان والی ہے، اسا انہوں نے ہیلے بہانے نہیں چلنے۔ رب ذوالجلال نے انہاں لوگاں جڑے کمزور نے انہاں واسطے ارشاد فرمایا اس اللہ ان یعفو عنہم، ان قریب اللہ انہوں نے معاف کر دے گا۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ بخشن والا بھی ہے تے اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ لو جی یہ ترجمہ بھی تسا سنیا، تفسیر سنیے، شان نزول سنیا، چند ایک مسئلے نکلے نا توجہ نال سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلا مسئلہ نکلیا ان الذین توفاهم الملائکۃ، فرمایا فرشتے آ کے جدوں انہاں دی روح قبض کر دینا، مالکہ نے جدوں انہاں فرشتیاں دا ذکر کیتا جڑے آ کے روح قبض کر دینا، او تے صیغہ جمع ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ نہیں آ کیا، فرمایا ملائکۃ، وہ والے فرشتے جو آتے ہیں۔ اندے تو ثابت ہوندا علماء فرماندے نے کہ روح قبض کرن ویلے ایک فرشتہ نہیں آندا، کنے ہی آندے نے۔ رب ذوالجلال نے تے جمع دا لفظ ارشاد فرمایا، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فرشتہ نہیں آندا، کنے ہی آندے نے۔ ہاں جی، پھر اگے اس جدی روح قبض ہو رہی ہے نا، او دے روح دے مطابق فرشتے آندے نے، کسی دے متعلق 2-4 فرشتے آ گئے، کسی دے متعلق پوری جماعت آ جاندی فرشتیاں دی، ٹھیک ہے۔ پھر آ کے کئیاں دے سامنے وہ بڑی نورانی شکل دے وچ سامنے آندے ملاقات کردے نے، اور روح والا بیلی خوش ہو جاندا ہے، انج محسوس کردا ہے کہ وہ لوگ آ گئے کہ جنہاں میرے نال پیار ہے، مینوں انہاں نال پیار ہے، بڑا آپس وچ انس محسوس کردے نے، بڑی محبت محسوس کردے نے۔ پھر انہاں نوں روح دی قبض ویلے کوئی تکلیف نہیں ہوندی، پریشانی نہیں ہوندی، بلکہ وہ بڑے کھلے دل نہ کہندے جناب تسی تشریف لاؤ، اساں تے پہلے تھوڑا انتظار پہ کرنے ہیں۔ لیکن اے اس روح تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ کام کداں دے کردی رہی ہے۔ بیٹھے ہو جا۔ اچھا فرشتے آندے نے۔ نمبر 2، رب ذوالجلال نے فرشتیاں نے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے آ کے روح قبض کر دے نے۔ پوری دنیا تے ایکو ٹائم دے وچ کتنیاں روحاں اکٹھیاں قبض ہوندیاں پوری دنیا تے، پوری دنیا تے، لیکن فرشتے اتنی پاور والے نے کہ ہر موڑ تے، ہر مقام تے، ہر جگہ تے اودے کول پہنچ دے، اتنی پاور والے نے۔ اچھا کیویں پہنچ دے نے؟ ایکو ٹائم دے وچ ایک آدمی دے فوت ہون دا ویلا مشرق وچ، وہی ٹائم دا ویلا اس بندے دا فوت ہونا جڑا بندہ مغرب وچ، اور پھر یہ تے صرف دو دی گل ہے۔ اگر ایکو ٹائم دے وچ مختلف جگہ تے لوگ بیٹھے نے اور پوری دنیا دے وچ ایکو ٹائم فوت ہون دا لاکھ بندے دا، کنے بندے دا؟ لاکھ بندے دا۔ فرشتے کدے بھی ڈیوٹی تو رہندے نہیں گے کہ یا اللہ ہن اکٹھا ویلا آ گیا تے اکٹھا ٹائم آ گیا تے بھیڑا تے بڑا پے گیا تے مڑ ہن کوئی ادھر بھاج کدے ادھر بھاج، نہیں۔ پوری کائنات، پوری دنیا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور انہاں دے معاونین دے سامنے انج ہے جویں ایک تاش تھالی اون دے وچ دانے پینے۔ پوری کائنات دے لوگ کلے انسان نہیں، جنات بھی اور سارے جانور بھی، چرند پرند درند، حسرات الارض، ہر ذی روح جو چیز ہے نا، جن دے اندر روح ہے، جن دے اندر نفس ہے، ساری کائنات انہاں فرشتیاں دے سامنے انج ہے جویں ایک تھالی دے اندر کچھ دانے پینے تو انہاں تکدے پینے، جندا ویلا آ جاندا پنجاں دا ویلا آندا کٹھے 5 چک لیندے، آ جاؤ بھائی بیٹھے ہو۔ جے لاکھ دا ویلا بھی آندا نا تو کلی اکو ہی مٹھی پاندے تے لاکھ نے پھاڑ لیا۔ ان دے تو ثابت ہوندا ہے اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام اتنی پاور عطا فرمائی ہے کہ وہ ایکو ٹائم دے پوری دنیا نو تک لیندے نے۔ تے فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دے در دے خادم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اندازہ کرو جس محبوب دے خادماں دی اتنی پاور ہے، محبوباں دی پاور کنی ہوئے گی؟
لہذا نبی پاک علیہ السلام نو حاضر ناظر ماننا شرک نہیں ہے، این اسلام دے مطابق ہے، قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہی پوری کائنات نے انج تک رہنے جویں ایک تلی تے اتنے کوئی رائی دا دانا ہوئے، انہوں ہر جہت نال، ہر اعتبار نال، ہر اینگل نال بندہ تک رہا انہوں۔ اسی طرح محبوب کریم پوری کائنات نو ہر حساب نال دیکھ رہے ہیں، اور پوری کائنات جو کچھ ہو رہا ہے محبوب کریم دیکھ رہے ہیں۔ آہی ساڈا حاضر ناظر دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا جسم اطہر روضہ پاک دے اندر ہی موجود ہے، لیکن سرکار پوری کائنات نو تک رہے ہیں۔ سرکار پوری کائنات نو بس اے تکنا پوری کائنات نو ایکو ٹائم دے وچ اے دے تو ثابت ہوندا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں۔ اچھا جڑا اے عقیدہ نا کہ اینج سرکار پوری کائنات نو دیکھ دے پے جویں تلی دے اوتے کورائی دا دانا ہے تے سرکار دیکھ دے پے، ان دے تے پھر تھوڑا جہا اعتراض ہو جاندا ہے۔ ایک ہوندا ہے لفظ دو ہے نا حاضر ناظر دے وچ، ایک حاضر ایک ناظر۔ ناظر اونوں کہندے نے تکن والے نو، دیکھن والے نو، حاضر اونوں کہندے نے جڑا موجود ہوے اونوں حاضر ناظر کہندے نے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اندے تے اعتراض ہو گیا، کہندے جی تے پھر سرکار اگر تکدے پے تے پھر ناظر ہیں حاضر نہیں ہیں، بیٹھے چونکہ تکدے پہ نا ساری کائنات نو اور آئی دے دانے دی طرح، پھر ناظر تے ہوئے حاضر پھر نہیں ہوئے، اور نہیں جھلیا حاضر ناظر بھی ہیں تو حضور اس گال دے بچوں نکلدا ہے کہ آپ حاضر بھی ہیں۔ بھلا کیوں؟ کلیہ کہدا یہ ہے، اصول یہ ہے کہ میں بیٹھنا جی ایتھے تے میری ذات تے کوئی ہے جڑے مصلی تے بیٹھے ہیں، تے مصلی بھی سارے تے نہیں بیٹھا، میں بیٹھے ہو میں مصلی سارے تے نہیں بیٹھا۔ پھر دوجی گل مسجد تے تسا تے میں بیٹھے ہیں، لیکن ساری مسجد تے نہیں بیٹھے ہیں، کیوں جی؟ ساری مسجد تے لیکن اتنے کوئی واقعہ ہو جانا یا درس قرآن چلتا پہ تسی سارے گواہ ہو، باہر جا گل ہوئے گی ہاں جو درس قرآن جس ٹائم واقعہ ہویا سیگا اس ٹائم تسی اتنے موجود ہے، جی میں اتنے حاضر بھی سی، میں ناظر بھی سیگا، کتے ہو جائے مسجد تے ہویا ہے بھائی، مسجد تے تسی ایک جگہ تے حاضر ہو، پوری مسجد تے ناظر ہو، ایک جگہ تے حاضر ہو تے پوری مسجد تے ناظر ہو، پوری مسجد تے حاضر نہیں ہاں، بیٹھے ہو حاضر تے کو جگہ تے نا جی، لیکن پوری مسجد تے ناظر ہاں۔ پھر کلیہ کہتے بندہ سمجھ چاندی ہے، بندہ بیٹھا ایکو جگہ تے ہوگئے، جتھو تک حد نگاہ ہوئے نا، میری نظر کم کر دی پہ ہوئے نا، اصول دے مطابق بندہ اتو تک حاضر ہے کہ بندہ اتو دی گواہی دے سکتا ہے کہ میں آپ تک کیا ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ جتھو تک آدھی نگاہ دی طاقت ہوئے انہیں تک بندہ ناظر بھی ہے تے بندہ حاضر بھی ہے۔ ہون آپا بیٹھے ایکو جگہ تے لیکن کہنے میں مسجد تے حاضر ناظر بھی ہیں، سمجھا رہی؟ حالانکہ ایکو جگہ تے بیٹھے ہیں، یہ ثابت ہے جتھو تک نگاہ ہوئے اتھو تک بندہ ناظر بھی ہوندہ ہے تو اتھو تک بندہ حاضر بھی ہوندہ ہے، نگاہ تک۔ جو نگاہ تو کم اوجل ہو گیا نا جی پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات نو تک دے پہنے، لہذا جی آپا جتھو تک نظر جاوے اتھو تک ناظر بھی ہاں تے حاضر بھی ہاں، تے نبی پاک علیہ السلام بھی ساری کائنات نو انج تک دے پہنے، لہذا سرکار ناظر بھی ہیں تے سرکار حاضر بھی ہیں۔ ہون سادہ لفظ حاضر و ناظر نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمان لگے، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، آپ نے ایک اور اینگل نال دعوت دیتی، ایک اور اینگل نال، جے تینوں حاضر ناظر دی سمجھ نہیں نہ آندی تے غیب دی بھی سمجھ نہیں آندی تے نور و بشر دی بھی سمجھ نہیں آندی، چلو ایک بار یہ چیپٹر بند کر، ایک اور اینگل ہے او تک نا، او تک نا۔ اور ایک گل پیر صاحب نے وہ کی تھی جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کی تھی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کیا کلمے پڑھانے کا بھی احسان گیا، کیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ پیر صاحب یہی گل کر دینے، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ایک باری چیپٹر بند کر، شکر کر وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کسے حساب نال تے جھلے آپ منن واسطے آنا، بہت پہلو ہیں، بہت اعتبارات ہیں، بہت معاملات ہیں جن دے چاہے نبی پاک علیہ السلام نے کامل محبت کر سکنے ہیں۔ ہن حاضر ناظر نبی پاک علیہ السلام نے، اچھا پھر ملک الموت ہر جگہ تے پہنچ دینے، تے جدو پوری دنیا دے اندر کوئی بندہ قبر جاندہ نا، او جے نکیر ہیں سوال کرنے والے اندر او بھی ہر جگہ دے پہنچ جاندے، ہر قبر جے پہنچ جاندے، جڑا کوئی بندہ یا قبر جے پہنچیا انہاں بیلیاں نے بھی پہنچ جانا،
تو یا وہ پہنچ جائے پھر انہیں آ کے سوال بھی کرنے تے جتھے جتھے پھر وہ پہنچتے ہیں اتنے پھر مدینے والے نبی سرکار بھی تشریف لے آندے نا تاد کر کے پھر 3 سوال ہوندے نے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پہلا سوال ہوندا تیرا رب کیڑا ہے، پھر تیرا دین کیڑا ہے، پھر تیجا سوال ہوندا ہے اے جا سامنے نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے انہاں دے متعلق تو کی کہندا ہوندا سے. پھر تیجا سوال ہے لہذا جتھے جتھے نکیر رہن جاندے نے تے سرکار بھی آندے نے. پتہ نہیں ہور حاضر ناظر پتہ نہیں کینوں کہندے نے تسا میں نہیں آ سکدی کیونکہ تسا میں نہیں آ سکدے، ساڑی ماں نہیں آ سکدی، ساڑا باپ نہیں آ سکدا، ساڑا پیر ہوری نہیں آ سکدے، ساڑے کسی پارٹی دا لیڈر نہیں آ سکدا، کوئی قائد نہیں آ سکدا. لہذا پھر انہاں پارٹیاں پیچھے لگ کے دین نال غداری کیڑی گل دی ہے. قبر دے وچ نہ کسی پارٹی والے نے آنا، کسی نہ کسی دھڑے والے نے آنا، نہ کسی جماعت والے نے آنا، نہ دوجے تیجے نے نہیں آنا. جدوں کسی نے بھی نہیں آنا پھر آؤ یاری بھی حضور نال تے وفاداری بھی حضور نال. جنہوں سمجھ آ کو سبحان اللہ. اللہ حضرت ہی سانو کڑیا دے گئے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اچھا آخری مسئلہ سنو جی توجہ دے نال. میں پہلے بھی ایک دن عرض کیتا سیگا ہن اس آیات دے وچ واضح طور تے نکلا علماء نے مسئلہ خز کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر تک ہم مکہ تشریف فرما سن اتنی دیر تک لوگاں اوتھے رہنا ٹھیک ہے جائز ہے. لیکن جو ہی سرکار مکہ چ فرما کے سرکار مدینے تشریف لے گئے ہن اتھے مسلماناں دا رہنا حرام ہو گیا. کی ہو گیا بلا؟ مکہ شریف دے وچ رہنا مسلماناں واسطے حرام ہو گیا. مگر جڑے کمزور سن وہ رہ سکدے سن تے جڑے ہجرت دی طاقت رکھدے سن نا جی اے انہاں دی گل ہو رہی کہ جڑے ہجرت دی طاقت رکھدے سن لیکن ہیلے بہانے مارے ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی. ہن اوتھوں مکہ چھڑ کے مدینے جانا یعنی ہجرت کرنا لازم ہے. تو سمجھ آ رہی مکے رہنا حرام ہے. پھر سمجھ آندی بھئی ہے کہ پوری زمین تے اللہ دی ہے، مکہ شہر بھی اللہ دا ہے، جبکہ اوتھے تے نمازہ پڑھنے میں بڑا ثواب ہے. لیکن ہن اوتھے رہنا کیوں حرام ہو گیا؟ اوتھے رہنا کیوں حرام ہو گیا؟ ان تو ثابت ہوندا ہے کہ اصل جڑا مقصد ہے نا جی امتحان وہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. اصل جو تہاڈے میرے امتحان چل رہے نا جی اور پوری امت دے امتحان چل رہے ہیں اور پوری دنیا دے لوگاں دے امتحان چل رہے ہیں وہ جو امتحان والی ذات ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. بس نبی پاک علیہ السلام نو ہی رب نے معیار بنا چھوڑیا اے جتھے رون اوتھے بس تہاڈا رہنا ٹھیک ہے. جدوں مکہ چھڑ دین دا بعد تساں مکے چھڑ دیو بس. پھر اتنی دیر تک مکے چ رہنا حرام رہا جتنی دیر تک دوبارہ سرکار مکے تشریف نہیں لے آئے. جو دوبارہ سرکار مکے آ گئے پھر نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا آج کے بعد ہجرت نہیں ہے، آج کے بعد ہجرت نہیں ہے. لہذا آج تو بعد جب مکے چ رہے او دے واسطے جائز ہے ٹھیک ہے. لہذا ثابت ہوا مکے دے وچ رہنا بھی نبی پاک علیہ السلام دی مرضی دے نال ہے تے ہن یہ تو چھڑنا بھی حضور دی مرضی نال ہے. ہن اوتے پھر جڑا اجر و ثواب ہے او بھی حضور علیہ السلام انہاں دی ذات بابرکات دی وجہ تو ہے. ایک نماز پڑھو گے تے لکھ دا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو گے تے لکھ دا ثواب ہے. لیکن اس شہر دے وچ رہنا ایک او ویلا بھی آ جدو حرام ہے ثواب تے بڑی دور دی گل ہے. کیوں جی ثواب ملنا تے بڑی دور دی گل، اوتے رہنا بھی حرام ہے. ثواب نہ لے بنا اوتے رہنا بھی حرام. رب ذوالجلال نے انہوں نے عطا فرمایا سختی فرمائی ہے فرمایا کہ تساں تو نکلے کیوں نہیں گے فاولئک مأواہم جہنم انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. جدو میرے محبوب چلے گئے تساں ایتھے کی کردے پئے ہو بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو. اعظم اوتھے کی رہنا جتھے یار نظر نہ آوے. یہ ہوندے محبت دے تقاضے. جدو محبت ہوئے گی نا اللہ پاک میں اپنے محبوبہ نال انج پیار ہے. تد کر کے میرے بابا جی اکثر فرمایا کردے ہوندے سن جڑے مردی کو مولوی پیر مفتی محقق مجتہد تسا میں جنیاں مردی دین اسلام نو بیان کر لگیا ضربہ تقسیمہ لائیے نا جنیاں مردی ضربہ تقسیمہ لائیے نے ایس اینگل نال نماز بیان کیتی جاوے صرف روزہ بیان کیتا جاوے صرف حج بیان کیتا جاوے جڑا مردی کوئی ہوئے آخر اینڈ تے جدو پہنچو گے اگر مدینے والی دی ذات ہی نظر آوے گی اگر نبی پاک دی ذات ہی نظر آوے گی. مثال دے کوئی بندہ نہیں نماز بیان کرو جی ٹھیک ہے نماز بیان کرو قیام کیسے کرنا قیام ادا کرنا رکوع کدا کرنا رکوع ادا کرنا ہے او سجدہ کنا کرنا سجدہ ادا کرنا ہے. پھر کوئی سوال کر لے بھئی انج کیتا کنے ہے کیوں پھر نبی پاک علیہ السلام دے بوئے تے جانا پہنا ہے. دیکھو اگر صرف روزے کی بات کرو بس
چلو ٹھیک ہے کر لو جی روزے دی گل ہاں جی ساری اس ٹائم کرنی اس ٹائم افطاری کرنی اس ٹائم ساری بند اس ٹائم افطاری بند اس ٹائم درمیان چ جی تسی کچھ کھانا پینا نہیں یہ ساری افطاریاں کیتیاں کنے اللہ نے کیوں جی ہاں پھر اخیر محبوب کریم دے بوئے تے جانا پینا ہے ٹھیک ہے حج دیکھ لو جنہ مرضی کو حج بیان کرے اور کہندے انج صفا مروہ تے جاؤ ایتھے انج کرو انج کرو انج کرو انج کرو او انج کون کردا رہیا اللہ تبارک و تعالی انہاں ساری شیواں تو پاک ہے اللہ ساری شیواں تو پاک ہے جڑا مردی اینگل جس مردی تسی مسئلہ ڈسکس کر لو اگے نبی پاک علیہ السلام دی ذات ببرکات ہی آئے گی تد کر کے میرے بابا فرماندے ہوندے سن کہ ایسا حضور نال پیار کرنا ہے تے پیار بھی اننے واہ کرنا ہے کیوں نہیں صرف ایک حضور دی ذات ایسی ہے کہ جیتے ایسا پرکھ نہیں سکتے اپنی سوچ نو کوئی عمل دکھ نہیں سوچا پیچھے سمجھا پیچھے عقلہ پیچھے علم پیچھے سب کچھ پیچھے کر کے نہ تے اننے واہ حضور دی پیار بھی کرنی ہے بس آہی رب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاند ہے اللہ دے محبوب بھی یہی چاند ہے محبوب دی پیار بھی کامیابی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آ بھی بول اٹھے علم پڑھے دا مان نہ کریں علم پڑھے دا مان نہ کریں یہ ہے نا تم بڑا علم دا مان ہوئے تے بڑیاں تحقیقاں تے بڑیاں طویلاں نہیں یہ بھی تو بات ضروری ہے یہ بھی تو بات ضروری ہے اور بھائی ساریاں شیواں ضروری نے لیکن سب تو پہلے حضور دی ذات ضروری ہے حج زندگی ایک باری فرض ہے کیوں جی حج زندگی ایک باری فرض ہے کن دیتے سارے تے نہیں او بھی اون دیتے جڑا کوئی صاحب استطاعت ہوئے گا جدے کول پیسہ پا حج کرنی جدے کول ہمت ہے اون دیتے فرض ہے تے جی انہیں کر لیا ہے تے بس ان دا فرض ادا ہو گیا ساری زندگی دوبارہ ان دیتے حج فرض نہیں ہے سمجھ آ رہی جڑا دوبارہ فرض ہی نہیں ہے ان دیتے دادا واری 20 واری زور لائی بیٹھنے 20 واری حج کر کے تے الحاج بن گئے کیوں جی الحاج انہیں حج کر لے دے کمال کر چھڑیا وہ زندگی فرض ہی ایک باری روزے بھی سال بعد ایک مہینہ فرض ہیں بس جی وہ مہینہ رکھ لینے اور اگلا ماہ رمضان جڑا حالے آیا نہیں نا وہ ساڑھے تے فرض بھی نہیں کیونکہ حالے آیا ہی نہیں ہے جو اس تو پہلے ٹور گئے تو ان دے گناہگار بھی اسی کو نہیں ہے ایسے ان فجر پڑھی بیٹھے ہیں کی بلا فجر پڑھی بیٹھے ہیں زور حالے آئی نہیں ہے تے جڑی زور حالے آئی نہیں وہ تھوڑے تے میرے تعالی فرض بھی نہیں ہوئی کیونکہ حالے ان دا ویلا ہی نہیں آیا ایسے فجر پڑھ لی حج زندگی 6 باری ماہ رمضان سال تو بعد ایک مہینہ زکاة بھی سال تو بعد انہاں تو اور جلدی آ جاؤ دہاڑی 5 باری نماز فرض ہے وہ سال بعد وہ زندگی 6 باری تے نمازاں یا بہت بڑا فرض ہے سمجھا جاندہ ہے اے دہاڑی کنی باری 5 باری لیکن نبی پاک علیہ السلام دی نماز تے پیرا دینا ایک ساتھ اتے فرض ہے ایک دم دے اتے فرض ہے کہ جڑا بندہ اس فرض اینو سیر تے کر کے سانو باقی فرض دسے سانو نمازاں دی فرضیت دا پتہ ہے سانو حج دا بھی پتہ ہے حاجی تے کو اے حجہ مبارک ہومن سانو نبی پاک علیہ السلام دی نماز تے پیرا دینا مبارک ہومن گل دی سمجھ آ گئی ایسا اس طرف تو انہوں لے جانے چاہنے ہیں جتھو ابدال بندے نے جتھو قطب بندے نے جتھو ولایت اینج لبدی ہے وہ کہڑا فرض ہے نبی پاک دی نماز تے پیرا دینا ایک ساتھ اتے فرض ہے سالہ لی گال نہیں مہینے لی گال نہیں دن لی گال نہیں اتنے تد کر کے حضرت سلطان بہو فرمایا جو دم غافل سو دم کافر ایک ساتھ اتے فرض ہے اگر جڑا ساتھ نبی پاک علیہ السلام دی ناموس اور سرکار عزت پہلا دین تو بغیر گزرے نا تو سلطان بہو فرماندے وہ ساتھ کفر چ گزرے ہے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا ہو جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ لہذا نبی پاک علیہ السلام دی جو ذات ہے سراپا امتحان ہے دنیا دے وچ رہ کے انہوں نے مننا یہ بھی امتحان ہے قبر دے وچ جا کے سرکار نو پہچاننا یہ بھی امتحان ہے غرض کے جو حیاتی ہے نا جی ساری دی ساری وہ امتحان نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے خلق الموتا والحیاتا اسی موت میں پیدا کیتا ہے تو زندگی میں پیدا کیتا ہے کیوں آزمان واسطے تو وچ آزمان والا آلے والی ذات کیڑی ہے حضور دی ذات بس تو سمجھ آگی گا اچھا کہ سبحان اللہ اور جڑے اس طرح بنی اسرائیل والے بھیلی جنہوں نے اللہ پاک نے ارادہ بنا کے تھوڑا جی انہاں دی آزمائش ہو جاوے پرکھیا جاوے پھر اللہ نے کہن چیک کیتا مختلف اینگل نال ایک جماعت نو انج پرکھیا کہ انہوں نے او دریا دے کنارے تے ڈیرا لائی بیٹھے سن
تے انہاں دے مچھیاں پکڑنیاں تے او پابندی لگا دیتی 6 دن پکڑو ہفتے والے دن تساں نہیں پکڑنیاں پابندی لگی مچھیاں دی وجہ تو آزمائش ہو گئی کیوں جی مچھلیاں دی وجہ تو آزمائش ہو گئی بس کوئی بچوں پاس نکلے کوئی بچوں پھنس گئے تے پھر سمجھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیاں دی وجہ تو آزما سکدا نا تے پھر سب تو وڈی جڑی ذات ہے آزمائش دے حساب نال او پھر محبوب کریم دی ذات با برکات اولاد جوان ہو جاوے نا جدے بیٹیاں تے بیٹے جوان ہو جان تے والدین سمجھدا کہ میرا امتحان ہے اور میں اپنی بیٹیاں نو کس انداز دے وچ میں انہاں نو ٹورنا ہے والدین سمجھدا کہ میرا امتحان ہے ایویں ہے کہ نہیں ہے بچیاں جوان ہو جان بچے جوان ہو جان اگر اولاد امتحان ہے نا جی مال امتحان ہے پھر سب تو وڈی ذات نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ساڈے واسطے امتحان ہے لہذا نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے متعلق کدے بھی مار نہ کھایا جے نفس دی نہ شیطان دی نہ دنیا والیاں دی نہ پارٹیاں دے نہ دوجے تیجے لوگاں دی کیونکہ پارٹیاں اللہ نے نہیں آنا جے کام صرف مدینے والے دی ذات نے کام آنا اللہ پاک تو من عمل توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین